بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، ناظرین حضرات، قرآن مجید کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ بھی قرآن ہی ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید ہی ہے، قرآن مجید کا حصہ ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے، سورۃ اعراف کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت فرض نمازوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ تو اللہ کے قرآن سے معلوم ہو گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سننا چاہیے۔ تو جب امام قرآن پڑھے، سورۃ فاتحہ قرآن ہی ہے، اور جب سورۃ فاتحہ یا قرات امام کر رہا ہو تو مقتدیوں کو چاہیے کہ پیچھے قرات کو سنیں، نہ کہ اپنی ہی شروع کر دیں۔ تو قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، مسلم شریف میں ہے، صفحہ 174 میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا لِيُؤَمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، کہ تم میں سے ایک تمہارا امام بنے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ تو اسی طرح نسائی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ تو سورۃ فاتحہ بھی قرآن ہے، اور آگے جو قرات کی جاتی ہے وہ بھی قرآن سے کی جاتی ہے۔ تو امام کے پیچھے قرآن سننا ضروری ہے مقتدی کے لیے۔ جب انفرادی کوئی نماز اکیلا پڑھے تو پھر اس کو فاتحہ بھی پڑھنی ہوگی، آگے قرات بھی کرنی ہوگی۔ تو قرآن مجید سے معلوم ہو گیا اور احادیث سے معلوم ہو گیا، اور اصحاب محمد کا بھی یہی طریقہ رہا کہ وہ بھی جب مقتدی ہوتے تھے تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں مثال کے طور پر، کیونکہ مثال میں بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک اسکول میں ہمارے استاد محترم استاد صداقت صاحب پڑھاتے تھے، تو وہاں ایک غیر مقلد بہت زیادہ بحث کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، تم امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے ہو۔ تو استاد جی نے بہت سمجھایا، لیکن اس کے بعد سمجھ نہ آئی۔ تو نماز کا وقت ہوا تو ایک امام مقرر کیا گیا، تو وہ نماز پڑھانے لگا، تو اپنے آگے امام کے آگے ایک کرسی رکھ دی سترہ کے طور پر، جو نمازی کے آگے رکھی جاتی ہے، تو امام کے آگے رکھ دی۔ تو استاد صداقت صاحب نے فرمایا کہ ایسا کرو، طلباء سے فرمایا کہ جتنے مقتدی ہیں سب کے آگے کرسیاں رکھو۔ تو اس وقت اس نے کہا، غیر مقلد نے کہا کہ نہیں، ایک کرسی کافی ہے جو امام کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ جب ایک سترہ امام کے آگے رکھ دیا جائے تو وہ کافی ہے، تو امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب وہ نہ دے سکے۔ تو حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے۔ تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اسی طرح ایک مناظرہ ہوا ہمارے گاؤں کے قریب، ایک گاؤں ہے، وہاں مناظرہ ہوا، تو وہاں دلائل دونوں طرح کے آئے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو غیر مقلد حضرات انکار ہی کر رہے تھے کہ سورۃ فاتحہ قرآن ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی ان کے سامنے یہ احادیث پیش کی جاتی کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، مقتدی خاموش رہے، تو وہ کہتے وہ تو جب قرآن پڑھے گا تو خاموش رہیں گے، بات تو سورۃ فاتحہ کی ہو رہی ہے۔ یعنی انہوں نے سورۃ فاتحہ کو قرآن ہی نہیں مانا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو پھر استاد جی کھڑے ہوئے، استاد حضرت صداقت صاحب، تو انہوں نے کہا ایسا کرو تسی اپنی مسجد جو قرآن مجید لے آؤ، آپ ہنے کھول کے ویکھ لینے ہیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن چ ہے گی کہ نہیں، اپنے گھروں لے آؤ یا اپنی مسجد چ لے آؤ، آپ ہنے دیکھ لینے، یعنی اپنے گھر سے یا مسجد سے قرآن مجید اٹھا کے لاؤ،
ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن میں ہے یا نہیں. اگر موجود ہے تو پھر تم ایسا کرو نعوذ باللہ اس صفحے کو جس صفحے پہ سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے تو قرآن کے حصے سے تم جدا کر دو، پھاڑ دو. نعوذ باللہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی ایسا نسخہ قرآن مجید کا تم چھپوا سکتے ہو جس میں سورۃ فاتحہ نہ لکھی ہوئی ہو. تو ہر نسخہ قرآن پہ سورۃ فاتحہ موجود ہے اور پڑھی جاتی ہے، تو یہ قرآن مجید کا حصہ ہی ہے. اصحاب محمد بھی سورۃ فاتحہ کو قرآن مجید کا حصہ سمجھتے تھے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اسے قرآن عظیم فرمایا ہے. تو یہ بھی قرآن ہے. تو جب ان کو کوئی بات نہیں آتی تو پھر وہ اس کو قرآن ہی نہیں سمجھتے، اس کا ہی انکار کر دیتے ہیں. ہمارے گاؤں کے ایک تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح ایک غیر مقلد نے بحث کی. تو وہ چونکہ دودھ کا کاروبار کرتے تھے، ایک آدمی اور بھی ان کے ساتھ گیا ہوا تھا جماعت کے ساتھی کے ساتھ. تو جب انہوں نے دلائل پیش کیے تو یہ جو امیر صاحب کے ساتھ ایک ساتھی گیا تھا اس نے کہا بھی بات سنو، ہم یہ بائک پہ آئے ہیں موٹر سائیکل پہ. تو اس موٹر سائیکل کے بنانے والے نے کتاب لکھ دی ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ گیئر کے بغیر یہ موٹر سائیکل نہیں چلے گا، یہ بائک گیئر لگائیں گے تو چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ گیئر جو ڈرائیور ہے وہ لگائے گا یا پیچھے بیٹھنے والے سارے گیئر لگائیں گے؟ اس نے کہا نہیں، وہی ایک گیئر لگائے گا، ایک ہی کا کافی ہے گیئر لگانا، اور وہی ڈرائیور جو ہے وہی لگائے گا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا جو بھی گیئر لگانا ہے اس نے لگانا ہے، پیچھے بیٹھنے والوں نے تو نہیں لگانا. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے بارے میں فرمایا ہے. جب نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، تو کتاب میں لکھا ہے کہ امام ہی قرات کرے گا، امام ہی فاتحہ پڑھے گا، ہر مقتدی پیچھے قرات نہیں کرے گا. تو ایسے ہی ہے. تو سمجھانے کے لیے یہ 2-3 مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اتباع کی جائے. تو جب وہ قرآن پڑھے تو اس کا قرآن سننا چاہیے، پیچھے اپنی قرات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح حضرت اکابرین کے سامنے اس طرح سوال ہوئے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، وہ زیادہ طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے. یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے اور صحیح بخاری شریف کی ہے. تو ہمارے اکابرین اس کا بہترین جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ بالکل یہ صحیح ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں. تو ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے، واقعی کوئی بھی ایسے نماز نہیں پڑھتا جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو ہمارے امام پڑھتا ہے نا، تو کوئی بھی ایسی نماز کی ثابت نہیں کر سکتا جس میں امام فاتحہ نہ پڑھے. تو جب امام نے پڑھی تو اس نماز میں فاتحہ پڑھی گئی ہے نا، تو چاہے صرف امام نے پڑھی ہے. تو ایسی تو کوئی نماز نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو. تو بات تو یہ ہے کہ مقتدی کو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ تم سنو امام پڑھے گا. تو یہ چیز ہے. تو ہمیں اہل حق کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور اکابرین اہل سنت والجماعت کے جو علماء کرام ہیں ان کو سننا چاہیے تاکہ یہ مسائل وہ صحیح بتاتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتاتے ہیں، آپ ان کا بیان سن لیں کہ روایت بھی صحابہ سے لیں اور معنی بھی صحابہ سے لیں. یہ ان کا مشہور بیان ہے، اس میں اس کی پوری وضاحت وہ فرماتے ہیں. روایت ہم لیں گے صحابہ سے اور روایت کا معنی بھی لیں گے صحابہ سے کہ وہ اس روایت کا کیا معنی کرتے ہیں. یہ حدیث روایت لیتے ہیں تو اس حدیث کا معنی اور مفہوم صحابہ نے کیا بیان فرمایا، صحابہ کی نماز، صحابہ کا طریقہ کیا تھا، تو بات پھر آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. تو قرآن مجید سے، احادیث سے، اصحاب محمد سے اور ان مثالوں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ امام ہی قرات کرے گا، امام ہی سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور مقتدی پیچھے خاموش رہے گا. اگر کوئی اکیلے نماز پڑھے گا تو پھر وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، قرات بھی کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.